بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. سافٹ ویئر انجینئرنگ کے لیکچر نمبر 14 میں آج ہم بات کریں گے سسٹم ماڈلنگ کی. اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ سسٹم ماڈلنگ ہم نے لیکچر نمبر 13 میں یہ ٹاپک سٹارٹ کیا تھا، اور آج اس کا سیکنڈ پارٹ ہم ڈسکس کریں گے. تو صرف پچھلے لیکچر کے ساتھ ریلیٹ کرنے کے لیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم نے UML ڈائیگرامز دیکھی تھی، اور یہ دو میجر ٹائپس کی 14 ڈائیگرامز تھی، اور ان کی ڈیٹیل یہاں پر یہ ڈائیگرام میں بھی اور ساتھ یہ یہاں پر ساتھ بھی ڈائیگرام کی لسٹ دی گئی ہے. دو، ایک اسٹرکچرل ڈائیگرامز تھی اور ایک بیہیورل ڈائیگرامز تھی. اور ان میں سے ہم نے لاسٹ لیکچر میں ایکٹیویٹی ڈائیگرام دیکھی تھی، اور آج کے دن ہم دو ڈائیگرامز دیکھیں گے. بہت امپورٹنٹ ڈائیگرام بیہیورل ڈائیگرامز میں سے ایک ہے یوز کیس ڈائیگرام اور دوسری ہے سیکوینس ڈائیگرام. تو پریویس ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا ایک ریسرچر کے اکارڈنگ کہ 5 قسم کی جو ڈائیگرامز ہیں یہ موسٹ امپورٹنٹ ہیں سسٹم ماڈلنگ میں: ایکٹیویٹی ڈائیگرام، یوز کیس ڈائیگرام، سیکوینس ڈائیگرام، کلاس ڈائیگرام اور اسٹیٹ ڈائیگرام. ایکٹیویٹی ڈائیگرام ہم پریویس لیکچر میں دیکھ چکے. آج ہم یوز کیس ڈائیگرام اور سیکوینس ڈائیگرام کو دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. تو جو یوز کیس اور سیکوینس ڈائیگرام ہے یہ انٹریکشن ڈائیگرامز بھی کہلاتی ہیں، انٹریکشن ماڈلز بھی کہلاتے ہیں. آل سسٹمز انوالو انٹریکشن آف سم کائنڈ. سسٹم کہتے ہی اسے ہیں جس میں چند کمپوننٹس مل کے کوئی ٹاسک اچیو کر رہے ہوں، کوئی کامن گول اچیو کر رہے ہوں، تو اس میں انٹریکشن کی ضرورت پڑتی ہے ڈیفینیٹلی. دس کین بی یوزر انٹریکشن وچ انوالوز یوزر انپٹس اینڈ آؤٹ پٹس وچ ہیلپس ٹو آئیڈینٹیفائی یوزر ریکوائرمنٹس. تو انٹریکشن میں یوزر انٹریکشن ایک امپورٹنٹ ٹائپ ہے جس میں کیا ہے، یوزر کی انپٹس اور آؤٹ پٹس کو دیکھا جاتا ہے، وہ انوالو ہوتی ہیں. اور یوزر انٹریکشن یہ عام طور پہ ہیلپ کرتی ہے آئیڈینٹیفائنگ یوزر ریکوائرمنٹس، یعنی کہ یوزر ریکوائرمنٹس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے، فائنلائز کرنے کے لیے ہمیں یوزر انٹریکشن ڈائیگرام ہیلپ آؤٹ کرتی ہے. انٹریکشن بٹوین دا سسٹم بینگ ڈیولپڈ اینڈ ادر سسٹمز، اور انٹریکشن بٹوین دا کمپوننٹس آف دا سسٹم. پھر دوسری جو ٹائپ ہے انٹریکشن ڈائیگرام کی وہ کیا ہے جی؟ بٹوین دا سسٹم اینڈ ادر سسٹمز. تو سسٹم اٹ سیلف اور دوسرے سسٹمز کے درمیان انٹریکشن کو بھی شو کیا جا سکتا ہے، یا پھر دوسرے کیس میں کمپوننٹس آف دا سسٹم کی انٹریکشن کو بھی شو کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. دس ڈائیگرام یہ کیا کرتی ہے؟ ہائی لائٹس دا کمیونیکیشن پرابلم دیٹ میں ارائز. تو یہ ڈائیگرام جو سسٹم انٹریکشن ڈائیگرام ہے، یہ سسٹم میں اگر کوئی کمیونیکیشن پرابلم پاسبل ہو تو اس کو آئیڈینٹیفائی کرتی ہے، اس کو یہ کہہ لیں کہ اس کے بارے میں ڈسکس کرتی ہے. تو اسی بیس پہ ہمارے پاس دو ڈائیگرامز بن جاتی ہیں، ٹو ریلیٹڈ اپروچز ٹو انٹریکشن ماڈلنگ. ون کیا ہے؟ یوز کیس ماڈلنگ وچ ریلیٹس ٹو یوزر which is mostly used to model interactions between a system and external actors. External actors کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ یوزرز ہو سکتے ہیں سسٹم کے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کوئی اور سسٹم ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ کوئی ہمارے پاس کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی اپلیکیشن ہو سکتی ہے جو کہ سسٹم کے ایکسٹرنل سائڈ پہ ہو، یعنی کہ سسٹم کے انسائڈ نہ ہو بلکہ ایکسٹرنل ٹو دا سسٹم ہو. اس کے علاوہ دوسری ڈائیگرام ہے سیکوینس ڈائیگرام which are used to model interactions between system components although external agents may also be included. تو یہ جو ڈائیگرام ہے سیکوینس ڈائیگرام، یہ سسٹم کے کمپوننٹس کی انٹریکشن کو ریپرزینٹ کرتی ہے. اور یہ ہم نے ڈسکس کر لیا کہ یہ اگر کہیں پر بھی کوئی کمیونیکیشن کا فلو آتا ہے تو اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے یوز کی جاتی ہے. تو یوز کیس ماڈلز اینڈ سیکوینس ڈائیگرامز ریپرزینٹ انٹریکشن ایٹ ڈفرینٹ لیولز آف ڈیٹیل اینڈ سو مے بی یوزڈ ٹوگیدر. تو دونوں کا اسکوپ بھی ڈفرینٹ ہے، یہ ڈفرینٹ لیول آف ڈیٹیل ہمیں پریزنٹ کرتی ہیں. عام طور پہ اگر ہمارا پروجیکٹ بہت بڑا نہیں ہے تو ہم اپنے پروجیکٹ کی صرف ایک یوز کیس ڈائیگرام بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے.
اس کو ڈیٹیل میں ہم دیکھیں گے تو، لیکن میں آپ کو اسکیچ بتا دیتا ہوں. ایک ہم یوز کیس ڈائیگرام بنا لیتے ہیں جس میں کیا ہوگا، ایک سسٹم کے ایکسٹرنل ایکٹر ہوگا، ٹھیک ہے، جس کی سسٹم کے ساتھ انٹریکشن شو کی جاتی ہے. اور اس کے بعد پھر ہر یوز کیس کے اگینسٹ، یہ ڈائیگرام کا پارٹ نہیں ہے، میں صرف یہ سیپریٹ ڈائیگرام ہے یوز کیس ڈائیگرام. اور پھر ہر یوز کیس کے اگینسٹ میں صرف یہ ریپرزینٹ کرنا چاہ رہا ہوں، ایک سیکوینس ڈائیگرام بنتی جاتی ہے. پھر دوسرے یوز کیس کے اگینسٹ ایک اور سیکوینس ڈائیگرام. تو اب اس کو دوبارہ دیکھیں. یوز کیس ماڈلز اینڈ سیکوینس ڈائیگرامز پریزنٹ انٹریکشن ایٹ ڈفرینٹ لیول آف ڈیٹیل. تو جو یوز کیس ڈائیگرام ہے اس میں ایبسٹریکٹ لیول کی انٹریکشن شو کی جا رہی ہوتی ہے، اور جو سیکوینس ڈائیگرام ہے اس میں ہر یوز کیس کے اگینسٹ بڑی ڈیٹیل میں سیکوینسز آف آپریشن شو کیے گئے ہوتے ہیں. The details of the interactions involved in a high-level use case may be documented in a sequence diagram. تو یہاں سے بھی بات سمجھ آ گئی کہ جو ہمارے پاس ہائی لیول یوز کیس ڈائیگرام میں جو انٹریکشن انوالو ہوتی ہیں ان کی جو ڈیٹیل ہے وہ سیکوینس ڈائیگرام میں موجود ہوگی. تو یوز کیس ماڈلنگ کی بات کریں گے. یوز کیس ماڈلنگ واز اوریجنلی ڈیولپڈ بائی جیکبسن ایٹ آل in 1993. تو یہ ایک سائنٹسٹ تھا ایٹ آل، یہ ایک آئی تھنک سو فرینچ کا ورڈ ہے، اور یہ ریسرچ میں موسٹ کامنلی یوز کیا جاتا ہے. اس سے کیا مراد ہے کہ جیکبسن کے ساتھ کچھ اور بھی لوگ تھے، لیکن جو مین ریسرچر تھا وہ کون تھا، وہ جیکبسن تھا. تو جیکبسن اور اس کے ساتھی آپ کہہ سکتے ہیں، اس کے کولیگز کہہ سکتے ہیں، جنہوں نے مل کے ریسرچ کی. تو 1993 میں جیکبسن اور اس کے کو سرچرز نے اس کو پرپوز کیا تھا. ٹھیک ہے جی. پیپر یہ 1993 میں پبلش ہوا تھا اور پرپوز کیا تھا 1990s میں. ٹھیک ہے. اور یہ ڈائیگرام پھر جو یو ایم ایل کا فرسٹ ورژن تھا انکارپوریٹڈ انٹو دا فرسٹ ریلیز آف دا یو ایم ایل. تو پھر یہ فرسٹ ورژن میں ہی اس کو یو ایم ایل ڈائیگرام میں شامل کر لیا گیا تھا یوز کیس ماڈلنگ کو. دوبارہ سے دیکھ لیں کہ جیکبسن اور اس کے ساتھیوں نے 1990 میں اس کو پرپوز کیا اور اس کے بارے میں پیپر پبلش ہوا 1993 میں. ریسرچ جو ہوئی پبلش ہوئی وہ 1993 میں ہوئی، اور اس کے بعد جو یہ ڈائیگرام تھی اس کو یو ایم ایل کی فرسٹ ریلیز میں ہی یو ایم ایل ڈائیگرامز کی لسٹ میں شامل کر دیا گیا. آپ کو پتا ہے کہ یو ایم ایل ڈائیگرامز میں ٹوٹل اس وقت 2.5 ریلیز میں 14 ڈائیگرامز ہیں. تو اس سے پریویس جو ریلیز تھی 2.0 موسٹ امپورٹنٹ ریلیز، اس میں 13 تھی. تو ود دا پیسج آف ٹائم اب موجودہ یہ 14 ڈائیگرامز ہیں. ایچ یوز کیس ریپرزینٹس آر ڈسکریٹ ٹاسک دیٹ انوالوز ایکسٹرنل انٹریکشن ود اے سسٹم. تو ہر جو یوز کیس ہے وہ ایک ٹاسک کو بتا رہی ہوتی ہے، ایک فنکشنل ریکوائرمنٹ کو ایکسپلین کر رہی ہوتی ہے. دا 4 مین کمپوننٹس آف یو ایم ایل ڈائیگرام، یو ایم ایل یوز کیس ڈائیگرام، یہاں پر یو ایم ایل یوز کیس ڈائیگرام آئے گا جی. تو یو ایم ایل یوز کیس ڈائیگرام کے 4 میجر جو کمپوننٹس ہیں، سیمبلز ہیں، وہ ہم دیکھتے ہیں. سب سے پہلا جو کمپوننٹ ہوتا ہے وہ ہے سسٹم. سسٹم از ریپرزینٹیڈ ود ریکٹینگولر باکس. آل دا یوز کیسز ریزائڈز انسائڈ دا سسٹم اینڈ ایکٹرز ایٹ آؤٹ سائڈ. تو اس کو ہم ایک ریکٹینگولر باکس کے ذریعے سے سسٹم کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اور ساری جو یوز کیسز ہیں، یوز کیسز کیا ہیں؟ یوز کیسز اصل میں فنکشنل کمپوننٹس ہیں سسٹم کے. تو اس کو یوز کیسز کو ہم ریکٹینگولر باکس کے انسائڈ پلیس کرتے ہیں، اور جو ایکٹرز ہیں وہ آؤٹ سائڈ آف دا سسٹم ریزائڈ کر رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ دوسرا اس کا جو کمپوننٹ ہے یوز کیس ڈائیگرام کا، وہ کیا ہے جی؟ فنکشنل ریکوائرمنٹس اور یوز کیسز ریپرزینٹیڈ ایز یوز کیسز ایز اے ورب ڈسکرائبنگ این ایکشن. تو یہ ایک ورب، اگر ہمارے پاس کوئی ڈاکومنٹیشن آتی ہے پروجیکٹ کی تو اس میں ہم وربس کو فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں، اور وہ جو وربز ہیں وہ ہمارے ایکشنز اور یوز کیسز بن جائیں گے. تو اوول کی شیپ میں ہم اس کو یوز کیس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. یہ سسٹم کا کمپوننٹ ہے ریکٹینگولر باکس کی صورت میں، اور یہ اوول یوز کیس ہم اس اوول کے ذریعے سے ریپرزینٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ تیسرا جو کمپوننٹ ہے وہ ہے ایکٹرز. دے انٹریکٹ ود دا سسٹم. این ایکٹر کین بی اے ہیومن بینگ، این آرگنائزیشن اور این انٹرنل اور ایکسٹرنل اپلیکیشن.
تو جو ایکٹر ہے وہ کوئی ہیومن ہو سکتا ہے، ان موسٹ آف دا کیسز یہ ہیومن ہی ہوگا، لیکن ان سم کیسز یہ کوئی اپلیکیشن، کوئی دوسرا سسٹم بھی ہو سکتا ہے اور کوئی آرگنائزیشن بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. ریلیشن شپس ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں. ریلیشن شپ سے مراد کیا ہے؟ ایکٹر اور جو یوز کیسز ہیں ان کو آپس میں ریلیٹ کیا جاتا ہے، جو کہ یہ بتاتی ہیں کہ کس ایکٹر نے کون کون سی یوز کیس کو پرفارم کرنا ہے، کون کون سا فنکشن پرفارم کرنا ہے. ریلیشن شپس بٹوین ایکٹرز اینڈ یوز کیسز ریپرزینٹڈ یوزنگ اسٹریٹ لائنز. تو یہ ایکٹر کا سیمبل ہے اور اسٹریٹ لائن جو ہے وہ ریلیشن شپ کو ریپرزینٹ کرتی ہے عام طور پہ. اور سم ٹائم ہم عام طور پہ تو اس کے ساتھ ایروز نہیں ہوتے ریلیشن شپ کے لیے، لیکن بعض اوقات ہم ایروز بھی یوز کرتے ہیں. آگے چل کے میں آپ کو ایک آدھ ڈائیگرام وہ دکھاؤں گا. جی یہ دیکھیں، یہ ایک سمپل سی ڈائیگرام ہے جو کہ آپ کی بک میں موجود ہے. تو اس میں ایک میڈیکل ریسیپشنسٹ ہے جو کہ پیشنٹ ریکارڈ سسٹم، ایک سسٹم ہے جس کو ڈیٹا ٹرانسفر کر رہا ہے. اب یہاں پر میں آپ کو یہی بتا رہا تھا کہ عام طور پر تو یوز کیس ڈائیگرام میں ایرو یوز نہیں کیا جاتے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر جو ایرو دکھایا گیا ہے یہ صرف اس لیے دکھایا گیا ہے کہ جو انفارمیشن فلو ہے وہ میڈیکل ریسیپشنسٹ کی طرف سے کدھر کو جا رہا ہے؟ پیشنٹ ریکارڈ سسٹم کی طرف، ٹھیک ہے. لیکن پیشنٹ ریکارڈ سسٹم سے میڈیکل ریسیپشنسٹ کی طرف کوئی چیز، کوئی انفارمیشن نہیں آ رہی. تو ایروز کا یہ مطلب ہے، لیکن نارملی ہم اسٹریٹ لائن سے لگاتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایکٹر اور یوز کیس آپس میں بوتھ ویز میں انٹریکٹ کر سکتے ہیں. مطلب یہ کہ ایکٹر کچھ ڈیٹا دے بھی سکتا ہے اور کوئی ڈیٹا لے بھی سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو ہم اس یوز کیس کو سم ٹائم ڈسکرائب بھی کرتے ہیں. ڈسکرائب کس طرح سے کرتے ہیں کہ ہم بتاتے ہیں کہ اس یوز کیس میں ایکٹرز کون کون سے انوالو ہیں، پھر ہم اس کی ڈسکرپشن دیتے ہیں. ریسیپشنسٹ میں ٹرانسفر ڈیٹا فرام دا MXCPMS، یہ ہم نے دیکھا تھا ایک ہاسپٹل کا سسٹم ہے، ٹو اے جنرل پیشنٹ ریکارڈ ڈیٹا بیس. تو یہ جو ریسیپشنسٹ ہے وہ پیشنٹ ریکارڈ ڈیٹا بیس کو انفارمیشن پاس کر رہا ہے. دیٹ از مینٹینڈ بائی اے ہیلتھ اتھارٹی. دا انفارمیشن ٹرانسفرڈ میں آئدر بی اپڈیٹڈ پرسنل انفارمیشن اور a summary of the patient's diagnosis and treatment. تو یہ دو طرح کی انفارمیشن دے سکتا ہے، یا تو پیشنٹ کی پرسنل انفارمیشن ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے جی، یا پھر اس کی ڈائگنوسز انفارمیشن ہو سکتی ہے. پھر ڈیٹا، پیشنٹس پرسنل انفارمیشن اور ٹریٹمنٹ سمری. پھر اس میں اسٹیمولس کیا ہے، یعنی کہ اس کو انیشیٹ کیسے یہ ہونا ہے. یوزر کمانڈ ایشوڈ بائی میڈیکل ریسیپشنسٹ. تو میڈیکل ریسیپشنسٹ یہ کمانڈ ایشو کرے گا ڈیٹا ٹرانسفر کی. پھر رسپانس کیا ہے؟ کنفرمیشن دیٹ PRS ہیز بین اپڈیٹڈ. پھر اس کا کوئی رسپانس آئے گا، کوئی پاپ اپ میسج آئے گا کہ جی انفارمیشن ہیز بین اپڈیٹڈ اور ریسیوڈ اور ڈیلیورڈ سکسیسفلی. پھر کمنٹس دا ریسیپشنسٹ مسٹ ہیو اپروپریٹ سیکورٹی پرمیشن ٹو ایکسیس دا پیشنٹ انفارمیشن اینڈ دا PRS. تو اس میں مزید یہ کیا جی، سیکورٹی کے لیے، آتھرائزیشن کے لیے ایک کمنٹ کر دیے ہیں کہ جو میڈیکل ریسیپشنسٹ ہے وہ آتھورائزڈ یوزر ہونا چاہیے، یعنی کہ اس کی اوتھینٹیکیشن، اس کا یوزر نیم پاسورڈ یہ لگا کے لاگ ان کر کے سسٹم میں آئے گا اور پھر یہ ریکارڈ اپڈیٹ کرے گا. تو ہم اپنے یوز کیسز کی سم ٹائم یوز کیس ڈسکرپشن بھی پرووائڈ کرتے ہیں، جس میں ہمارے یوز کیس کی اسپیسیفک یوز کیس کی ڈیٹیلز بتائی گئی ہوتی ہیں. تو ہائی لیول composite use case diagrams show a number of different use cases of overall system. اب اس ڈائیگرام میں تو صرف ایک یوز کیس بتائی گئی، لیکن ہائی لیول کمپوزٹ یوز کیس ڈائیگرام. کمپوزٹ سے مراد کیا ہے؟ کمپوزٹ سے مراد یہ ہے کہ پورے سسٹم کی اکٹھی. کمپوزٹ کا اپوزٹ ہوتا ہے بائی پارٹس یا سنگولر. تو کمپوزٹ سے کیا مراد ہے کہ پورے سسٹم کی اکٹھی ایک ہی ڈائیگرام. ہائی لیول، چونکہ یہ جو یوز کیس ڈائیگرام ہے یہ ہوتی ہی ہائی لیول ہے، ایبسٹریکٹ لیول کی ڈائیگرام ہوتی ہے. ہائی لیول کمپوزٹ یوز کیس ڈائیگرام شوز a number of different use cases of overall system. Sometimes it is possible to include all possible interaction with a system in a single composite use case diagram.
بعض اوقات ایسا پاسبل ہوتا ہے. تب پاسبل ہوگا جب ہمارا سسٹم بہت بڑا نہیں ہوگا, چھوٹا سسٹم ہوگا یا مڈ لیول کا سسٹم ہوگا. اگر لارج سسٹم ہے ہمارا, بڑا سسٹم ہے, تو اس کو ہم سنگل کمپوزٹ ڈائیگرام میں اس کے یوز کیسز کو ایکسپلین نہیں کر سکتے. However, this may be impossible because of the number of increased use cases. Increased کب ہوں گے؟ نمبر آف یوز کیسز کب انکریز کریں گے؟ جب ہمارا سسٹم بہت بڑا ہوگا. تو in other words we can say that if system is small then we can create a single high level composite use case diagram. Otherwise, if the system is large enough, then we have to create, or it is not possible کہ ہم ایک کریٹ کریں, then we have to create multiple use case diagrams. ٹھیک ہے. In such cases, you may develop several diagrams, each of which shows related use cases. پھر آپ بہت سارے ڈائیگرامس بنائیں گے اور ہر یوز کیس ڈائیگرام میں ریلیٹڈ یوز کیسز آ جائیں گی. ریلیٹڈ جو لاجیکلی جن کے جو مطلب فنکشنالٹیز ہیں, ریکوائرمنٹس ہیں, وہ لاجیکلی ایک دوسرے کے قریب قریب ہوگی, ہم اس کو ایک ڈائیگرام بنا دیتے ہیں اور سسٹم کی زیادہ ڈائیگرام بن جاتی ہیں. تو جیسا کہ آپ دیکھیں, آپ کو میں جو ٹیچ کر رہا ہوں اس میں ہم دو ریفرنس بکس یوز کر رہے ہیں. ایک سمرویلا آتھر ہے جس کی سافٹ ویئر انجینئرنگ بک ہے, 9th ایڈیشن ہے اس کا. تو اس میں 5.5 فگر یوز کیس ڈائیگرام یہاں پہ ریپرزینٹ کی گئی ہے. تو یہ دیکھیں, یہ ایک کمپوزٹ ڈائیگرام نہیں ہے سسٹم کی, یہ ہائی لیول کمپوزٹ ڈائیگرام نہیں ہے, یعنی کہ پورے سسٹم کی اس میں یوز کیسز نہیں بتائی گئی. وہ یہاں سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پر سسٹم کی باؤنڈری ہی شو نہیں کی گئی. سسٹم آپ کو میں نے بتایا تھا کہ سسٹم ریکٹینگولر باکس میں شو کیا جاتا ہے. اگر یہ پورے سسٹم کی ہائی لیول ڈائیگرام ہوتی, کمپوزٹ ڈائیگرام ہوتی, تو یہاں پر سسٹم بھی شو کیا جاتا. لیکن ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میڈیکل ریسیپشنسٹ کی جو یوز کیسز ہیں وہ اس ڈائیگرام میں شو کی گئی ہیں. تو میڈیکل ریسیپشنسٹ کیا کیا کر سکتا ہے سسٹم کے ساتھ؟ وہ پیشنٹ کو رجسٹر کر سکتا ہے, ان رجسٹر کر سکتا ہے پیشنٹ اف دا پیشنٹ از ڈسچارجڈ اور پیشنٹ ہیز گون بائی ہز اور ہر ول. ٹھیک ہے جی. پھر وہ پیشنٹ کی انفارمیشن کو ویو کر سکتا ہے. پھر میڈیکل ریسیپشنسٹ کیا کر سکتا ہے؟ ڈیٹا ٹرانسفر کر سکتا ہے ڈیٹا بیس میں. ہم نے پریویس ایک یوز کیس ڈائیگرام دیکھی بھی ہے اسمال سے, جس میں میڈیکل ریسیپشنسٹ ڈیٹا بیس میں انفارمیشن اپڈیٹ کر رہا تھا, ڈیٹا ٹرانسفر کر رہا تھا. اور وہ ڈیٹا کس قسم کا تھا؟ دو قسم کا تھا. ایک تو پیشنٹ کی پرسنل انفارمیشن تھی, اور دوسرا اس کی جو ڈائگنوزز انفارمیشن تھی یا پھر اس کی میڈیکل ہسٹری تھی, وہ یہ ڈیٹا بیس میں ٹرانسفر کر پا رہا تھا. تو اس کے علاوہ جو اور اس کا یوز کیس ہے وہ کیا جی, یہ پیشنٹ کو کانٹیکٹ بھی کر سکتا ہے. تو جو دوسری آپ کی بک ہے سافٹ ویئر انجینئرنگ کی, وہ ہے راجر ایس پریسمین. تو اس بک میں سے بھی میں نے ایک ڈائیگرام یوز کیس ڈائیگرام ایڈ کی ہے. تو یہ راجر ایس پریسمین, یہ سافٹ ویئر انجینئرنگ, یہ 7th ایڈیشن ہے جو ہم یوز کر رہے ہیں اپنے کورس میں. تو اصل میں راجر ایس پریسمین نے ایک سیف ہوم کا پروجیکٹ ساتھ ساتھ کیس اسٹڈی کے طور پہ وہ چلایا ہوا ہے. تو اس کی ایک یوز کیس میں نے یہاں پہ پریزنٹ کر دی ہے. اور جو سمرویلا کی بک ہے اس میں میڈیکل ہسٹری اور ایک میڈیکل ٹریٹمنٹ کا پروجیکٹ وہ ایز اے کیس اسٹڈی چلا رہے ہیں سمرویلا صاحب. تو دونوں کی یوز کیسز میں نے ایک ایک یہاں پہ ریپرزینٹ کی تاکہ بات سمجھ آ جائے. تو یہ ایک یوز کیس ہے, یہاں پر سسٹم باؤنڈری بھی شو کی گئی. اٹ مینز یہ ہائی لیول کمپوزٹ ڈائیگرام ہے. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو ہمارے پاس ایکٹر ہیں اور تیسرا ایک ہے. تو یہ بھی ایکسٹرنل اینٹیٹی, لیکن یہ سینسر کے ساتھ اس کو ریپرزینٹ کر دیا. تو یہ بھی بہرحال ایکٹر ہی ہے, لیکن بیکاز اٹ از سم آٹومیٹڈ کمپوننٹ تو اس کو سینسر کہہ دیا. تو ایک یہاں پہ ایکٹر ہے ہوم آنر. ٹھیک ہے جی, اس کا نام, ایکٹر کا نام کیا ہے؟ ہوم آنر. اور دوسرا ایکٹر ہے سسٹم ایڈمنسٹریٹر. تو سسٹم ایڈمنسٹریٹر تو نارملی ہمیں آئیڈیا ہے کہ یہ آئی ٹی پرسنل ہوتے ہیں, پروفیشنل. اور ہوم آنر یہ جو سیف ہوم کا پروجیکٹ ہے اس میں کوئی وارڈن ٹائپ کا پرسن ہوگا یا کوئی سپریڈنٹ ٹائپ کا جو کہ اس سیف ہوم کے اندر ریزائڈ کر رہا ہوگا. تو ہوم آنر کیا کر رہا ہے جی, یہ آرمڈ اور ڈس آرمڈ سسٹم, یہ سسٹم کو
فنکشنل کرتا ہے یا ڈس فنکشنل کرتا ہے. اس کے علاوہ ایکسیس سسٹم وایا انٹرنیٹ اس کو ایکسیس کر سکتا ہے. رسپانس ٹو الارم ایونٹ، تو ڈفرینٹ ٹائپ کے اس میں سسٹم میں سیف ہوم میں الارم سسٹم ہوگا تو وہ الارم ایونٹ کو رسپونڈ کر سکتا ہے. اگر کوئی الارم فرض کریں بجا ہے ڈیو ٹو سم ریزن تو وہ اس کو آف کر سکتا ہے، یا اگر اف دیر از سم پرابلم، اف دیر از سم ڈینجر تو وہ اس کو رسپونڈ کر سکتا ہے. اس کے علاوہ کیا کر سکتا ہے، انکاؤنٹرز اینڈ ایرر کنڈیشن، کوئی ایرر آ سکتا ہے سسٹم میں، اس کو فیس کرنا پڑ سکتا ہے، ہوم اونر اس کو فیس کر سکتا ہے. تو یہ اس کی یوز کیسز تھیں. پھر اس کے بعد سسٹم ایڈمنسٹریٹر کیا کرے گا، ریکنفیگر سینسرز اینڈ ریلیٹڈ سسٹم فیچر، تو یہ سینسر کی انفارمیشن کو ریکنفیگر کر سکتا ہے اور سسٹم کے ڈفرینٹ فیچرز کو، ڈفرینٹ جو فنکشنالٹیز ہیں، ڈفرینٹ جو ایشوز ہیں ان کو ریکنفیگر کر سکتا ہے. پھر سینسر کیا کرے گا، سینسر الارم کو رسپونڈ کرتا ہے، چونکہ جو الارم ہے وہ عام طور پہ سینسر کی وجہ سے کئی قسم کے الارمز ہو سکتے ہیں، فائر ایکسٹنگوشر ہو سکتے ہیں، یا پھر کوئی کسی بھی ڈیزاسٹر کی صورت میں ہم ڈفرینٹ سینسرز یوز کر سکتے ہیں اپنے سسٹم میں. تو پھر یہ ایرر کنڈیشن میں بھی اس کا رول ہوگا سینسر کا، اور ریکنفیگر جب ایڈمن کر رہا ہوگا سینسر کے فیچرز کو تو اس میں بھی سینسر انوالو ہو جائے گا. تو یہ بھی ایک یوز کیس ڈائیگرام تھی. اس میں اب میں آپ کو پھر ریوائز کر رہا ہوں کہ یوز کیس ماڈلنگ میں یا یوز کیس ڈائیگرام میں سسٹم کی فنکشنالٹی ریپرزینٹ کی جاتی ہے. اوول میں سسٹم کی ریکوائرمنٹس یا فنکشنالٹیز دکھائی جاتی ہیں، اور یہ جو لائن ہے، یہ جو ریلیشن شپ ہے، یہ بتا رہی ہے کہ یہ فنکشنالٹی کس ایکٹر نے پرفارم کرنی ہے، کس ایکٹر کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. 4 اس کے کمپوننٹس تھے ہم نے ڈسکس کیے. ایک ایکٹر تھا، ایک سسٹم باؤنڈری تھی، ٹھیک ہے جی. یوز کیسز تھرڈ تھا، یہ یوز کیسز ہیں، ٹھیک ہے. اور چوتھا کیا تھا، یہ لائنز ریلیشن شپ. تو یہ یوز کیس ڈائیگرام عام طور پہ بڑی سمپل سی ڈائیگرام ہے، اس میں کوئی زیادہ کمپلیکسٹی نہیں ہے. ہاں ایک دو چیزیں اور جو کہ اس میں بک میں ڈیٹیل سے ڈسکس نہیں کی گئی، اس میں یہاں پہ ہم ریلیشن شپ میں کوئی انکلیوڈ اور ایکسٹینڈ کی ریلیشن شپ بھی ایڈ کر سکتے ہیں، اس کو پھر کبھی ہم ڈسکس کر لیں گے. لیکن تھوڑا سا میں آپ کو چلیں اب اگر بات ہوئی ہے تو ایک انکلیوڈ ریلیشن شپ ہوتی ہے. سم ٹائم ہمارے پاس کوئی ایک یوز کیس ایسی آتی ہے کہ جس کو مکمل کرنے کے لیے ہمیں مزید یوز کیسز چاہیے ہوتی ہیں، تو اس کے ساتھ ہم انکلیوڈ کی یوز کیس بنا دیتے ہیں اور ساتھ اس کا ریلیشن شپ شو کر دیتے ہیں. مثلا یہ ایک یوز کیس ہوگی، یہ پرائمری یوز کیس ہے، اور ایک دوسری یوز کیس ہے جو کہ اس پرائمری یوز کیس کے ساتھ کمپلسری ہے، تو ہم اس کے ساتھ جو ریلیشن ہے وہ اس طرح سے شو کر دیتے ہیں. یہ اینگل بریکٹس ڈبل اور لیس دین سائن ڈبل، اس میں انکلوڈ لکھ دیتے ہیں، یہی ورڈ اس کو ہم کلوز کر دیتے ہیں. تو یہ ڈائیگرام بھی میں کوئی آپ کو بلکہ ابھی ایڈ کر کے دکھا بھی دیتا ہوں. تو ایک انکلیوڈ کی ہمارے پاس ریلیشن شپ ہوتی ہے، اور ایک ریلیشن شپ ہوتی ہے ایکسٹینڈ کی. ایکسٹینڈ میں کیا ہوتا ہے، یہاں پر انکلیوڈ میں تو جو سیکنڈری یوز کیس ہے یہ پرائمری یوز کیس ہے. سیکنڈری یوز کیس کمپلسری ہے، سیکنڈری یوز کیس کے بغیر پرائمری یوز کیس مکمل ہوتی ہی نہیں، ٹھیک ہے جی. جس طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں، میں آپ کو اگزامپل ریئل ورڈ سے دے دیتا ہوں. جس طرح سے ہم کہتے ہیں جی کھانا کھانا ہے، روٹی کھانی ہے. اب روٹی کے ساتھ سالن انکلیوڈ ہے. اگر کوئی بندہ یہ کہے گھر جا کے کہ جی میں نے روٹی کھانی ہے، تو یہ نہیں ہے کہ اس کے آگے روٹی ہی رکھ دی جائے گی، بلکہ روٹی کے ساتھ سالن بھی آئے گا، بلکہ اس کے ساتھ واٹر بھی آئے گا، پانی بھی آئے گا، سیلڈ بھی آ سکتی ہے. تو یہ انکلیوڈ کیا ہے جی، سیکنڈری یوز کیس اس میں کمپلسری ہوتی ہے. ایکسٹینڈ میں کیا ہوتا ہے، ایکسٹینڈ میں یہ ہوتا ہے کہ سیکنڈری یوز کیس کمپلسری نہیں ہوتی، لیکن سم ٹائم اس کی ضرورت پڑ جاتی ہے. تو یہ انکلیوڈ اور ایکسٹینڈ کا کانسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے میں نے یہ ایک ڈائیگرام انکلیوڈ کر بھی دی ہے اس میں. یہ آپ دیکھیں یہاں پر یہ ایک یوز کیس ڈائیگرام ایک اور سسٹم کی شو کی گئی ہے جو کہ ریلیٹڈ ہی سسٹم ہے، فیملی میڈیکل ہسٹری آن لائن پورٹل کے نام سے. اس میں آپ یہ دیکھیں، میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں تاکہ چلیں ایک اور بھی اگزامپل بھی آ جائے گی. یہ ایک ایکٹر ہے جو کہ ممبر آف فیملی ہے، فیملی ہیڈ ہے. تو یہ سسٹم کیا کر رہا ہے، یہ سسٹم ایک اپنی فیملی کی میڈیکل ہسٹری سسٹم میں اپ ڈیٹ کر رہا ہے، اور یہ ایڈمن ہے. تو رجسٹریشن میں ہیڈ ممبر بھی پارٹیسپیٹ کرے گا اور ایڈمن بھی پارٹیسپیٹ کرے گا. پھر جو ہیڈ ہے، ہیڈ آف فیملی،
یہ فیملی کی انفارمیشن ایڈ کر سکتا ہے، یہ یوز کیس ہے۔ اب اس میں دیکھیں فیملی انفارمیشن میں یہ انکلیوڈ ہے ڈاکٹر کا نیم، چونکہ فیملی کی میڈیکل ہسٹری انٹر کرنی ہے تو ڈاکٹر کا نام، جو فیملی ڈاکٹر ہے اس کا نام لکھنا ضروری ہے۔ پھر جو فیملی ممبرس کو جو ایشوز ہیں وہ اس کا ڈائگنوزز وہ لکھنا ضروری ہے، ٹریٹمنٹ اگر کوئی ہے تو وہ لکھنا ضروری ہے۔ اب فیملی جو ممبر ہے، جو فیملی کا ایکچولی جو ہیڈ ہے، اس کے اگر چلڈرن ہوں گے تو وہ انفارمیشن لکھے گا، مینز کہ یہ والی جو یوز کیس ہے یہ کمپلسری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر بچے ہوں گے تو لکھے گا، ورنہ نہیں لکھے گا۔ تو جبکہ یہ جو یوز کیسز ہیں یہ تینوں یہ کمپلسری ہیں۔ اگر اس کے کوئی بچے نہیں بھی ہیں تو اس نے اپنے لیے فیملی کا جو ڈاکٹر ہے اس کا نام لکھنا ہے، اپنا اس نے ڈائگنوزز لکھنا ہے، اپنی ٹریٹمنٹ کی انفارمیشن اس نے دینی ہی دینی ہے۔ اور اگر اس کی وائفز ہیں تو وہ بھی ایکسٹینڈ کے ساتھ ریپرزینٹ کی گئی کہ یہ بھی کمپلسری نہیں ہو سکتا ہے ابھی وہ میرڈ ہی نہ ہو، تو پیرنٹس بھی ہو سکتا ہے اس کے نہ ہوں، تو یہاں پر یہ ایکسٹینڈ ریلیشن شپ شو کی گئی۔ پھر یہ دیکھیں کہ یہ بھی ایک ایکسٹینڈ ریلیشن شپ ہے۔ اس سے کیا مراد ہے کہ اگر ایکٹر فیملی انفارمیشن انٹر کرنے کے لیے لاگ ان کرتا ہے تو یہاں پر دیکھیں گے ایکسٹینڈ کر رہا ہے رجسٹریشن فیملی انفارمیشن کو۔ ہو سکتا ہے وہ رجسٹر تو کر لے، یہاں سے بلکہ دوبارہ سمجھیں کہ ہو سکتا ہے کہ ممبر رجسٹر تو کر لے سسٹم کے ساتھ، اپنا سائن اپ کر لے، لیکن وہ فیملی انفارمیشن انٹر نہ اس نے کی ہو۔ اٹ مینس کہ رجسٹریشن کے بعد جو فیملی انفارمیشن انٹر کرنا ہے یہ بھی ایکسٹینڈ ریلیشن شپ کے ساتھ ریپرزینٹ کیا گیا کہ اٹ ڈیپینڈز اپون کہ وہ انٹر کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اس کا سمپل سا کیس ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی ای میل اکاؤنٹ بناتے ہیں، ہمیں اس کا پاسورڈ بھول جاتا ہے، کوئی اس میں ان باکس آؤٹ باکس کوئی ای میل نہیں ہے، لیکن ہم نے سائن اپ کیا تھا یا ہم نے فیس بک کا اکاؤنٹ بنایا تھا، ہمیں پاسورڈ بھول گیا یا پھر ہمیں وہ اچھا نہیں لگا، ہم نے اس کو ویسے بھی انسٹال کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ وہ رجسٹر ہوا ہو لیکن اس نے فیملی انفارمیشن انٹر نہ کی ہو اس میں۔ تو بہرحال یہ دو اس میں ریلیشن شپ کی ٹائپس آ جاتی ہیں۔ تو اس میں ان ریلیشن شپ ٹائپس میں ایروز آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو لائن ہے یہ سالڈ لائن نہیں آتی بلکہ ڈاٹڈ لائن سے یہ انکلوڈ اور ایکسٹینڈ کو ریپرزینٹ کیا جاتا ہے۔ تو یہ یوز کیس ماڈلنگ کی۔ پھر اس کے بعد سیکوینس ڈائیگرام ہے۔ سیکوینس ڈائیگرام اس کے نام سے ظاہر ہے کہ یہ سیکوینس آف انٹریکشن کو شو کرتی ہے۔ سیکوینس ڈائیگرام ان دا UML آر primarily used to model the interaction between actor and the object in a system۔ تو یہ ایکٹر اور آبجیکٹ کی انٹریکشن کے بارے میں یہ اب آبجیکٹ کیا ہے، سسٹم کے کئی ایک آبجیکٹس ہو سکتے ہیں، سسٹم کی ڈیٹا بیس ہے، سسٹم میں کئی ایک یوزر انٹرفیسز، اگر ویب سائٹ ہے تو اس کے کئی ایک ویب پیجز ہو سکتے ہیں، اگر ڈیسک ٹاپ سسٹم ہے تو اس میں کئی ایک اسکرینز ہو سکتی ہیں، یوزر انٹرفیسز ہو سکتے ہیں، یہ اس کے آبجیکٹ ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ سسٹم کے جتنے بھی کمپوننٹس ہوں گے وہ آبجیکٹ کہلا سکتے ہیں۔ سسٹم کا کوئی ایک کمپوننٹ ہے، کوئی ڈیٹا بیس کمپوننٹ ہے، کوئی اس کی یوزر انٹرفیس ہے، تو ایکٹر جن کمپوننٹس کے ساتھ آبجیکٹس کے ساتھ انٹریکشن اس کی ہو رہی ہے وہ ہم سیکوینس ڈائیگرام میں شو کرتے ہیں۔ دا UML ہیز اے رچ سنٹیکس فار سیکوینس ڈائیگرام۔ تو جو سیکوینس ڈائیگرام ہے یہ یوز کیس ڈائیگرام کی طرح سے سمپل سی ڈائیگرام نہیں ہے، اس میں بہت ساری نوٹیشنز آ جاتی ہیں which allows many different kinds of interaction to be modeled۔ تو ویسے بک میں تو یہ ساری جو اس کی ریچنیس ہے اس کو ڈسکس نہیں کیا گیا، بڑی تھوڑی سی چیزوں کو ڈسکس کیا ہے، لیکن میں آپ کو سیکوینس ڈائیگرام کی جو پاسبل جو نوٹیشنز ہیں، جو سیمپلز ہیں، ان کے بارے میں تھوڑا سا اوور ویو دوں گا، تھوڑا سا بتا دوں گا آگے ڈیٹیل۔ تو ظاہری بات ہے ود دا پیسج آف ٹائم جب آپ کبھی پروجیکٹ پہ جائیں گے یا آپ کو ضرورت پڑے گی تو اس میں آپ مطلب کہ آپ کو ریڈ کرنا پڑے گا، آپ کو ڈائیگرامس بنانی پڑیں گی، تو وہاں پر آپ اس کو مزید ایکسپلور کر سکتے ہیں۔ لیکن ابھی میں صرف آپ کو انٹروڈکٹری لیول تک بتا دیتا ہوں کہ جو ہماری سیکوینس ڈائیگرام ہے اس میں جو سیمبلز انوالو ہیں وہ کس طرح کے ہو سکتے ہیں، کیا کیا ہو سکتے ہیں۔ کچھ تو ہم ان میں سے دیکھیں گے ابھی ڈائیگرام نیکسٹ سلائیڈ میں، لیکن یہ سارے سیمبلز آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میں صرف ان کو نا تھوڑا سا کیٹاگرائز کر دیتا ہوں تاکہ سمجھنا آسان ہو جائے۔ یہ لائف لائن سیمبلز ہیں، ٹھیک ہے۔ لائف لائن اس کے نام سے ظاہر ہے کہ کسی بھی
کسی بھی کمپوننٹ، کسی بھی ایکٹر کی جو انٹریکشن وتھ سسٹم ہے، کہاں سے شروع ہوئی کہاں تک جا رہی ہے، وہ اس کی لائف لائن کو بتایا گیا ہے. بالکل ایسے ہی جیسے ہماری لائف ہوتی ہے. لائف لائن ہماری کیا ہوتی ہے؟ فرام برتھ ٹو ڈیتھ. ٹھیک ہے. بٹ اف وی، اب تھوڑا سا ہٹ کے بات کرنے لگا ہوں، اف وی ہیو کنٹریبیوٹیڈ ان دا سوسائٹی، اگر ہم نے کوئی نالج اسپریڈ کر دیا ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ کے مطابق بندے کے نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے، لیکن چند چیزیں اس کی جاری رہتی ہیں کہ اگر اس نے کوئی کسی کو علم پڑھا دیا ہو تو وہ جاری رہتا ہے. تو اس کی لاجیکل لائف لائن خیر چلتی رہتی ہے ان کیس اس نے کوئی کسی کو علم پڑھا دیا، کوئی اس نے صدقہ جاریہ کر دیا ہے. لیکن جنرلی جو لائف لائن کیا ہے؟ وہ ڈیٹ آف برتھ، ٹھیک ہے جی، اور ڈیٹ آف ڈیتھ جو لائف لائن ختم ہے. تو یہ دیکھیے لائف لائن ہے کسی بھی آبجیکٹ کی، ایکٹر کی، باؤنڈری، اینٹیٹی. تو یہ لائف لائن ڈائیگرام ہیں، نوٹیشنز ہیں. پھر یہ میسیجز ہیں. میسیجز یہاں پہ بڑی رچ اس کے لیے نوٹیشنز ہیں. ٹھیک ہے. یہ سارے تقریباً میسیجز کے ڈفرینٹ سیمپلز ہیں، لیکن ان میں جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ دیکھ لیں. میسیج کے لیے ہم یہ اس طرح کا نوٹیشن یوز کرتے ہیں. پھر ایک سینکرونس میسیج ہوتا ہے، ایک اے سینکرونس. سینکرونس اور اے سینکرونس کا میں ڈفرینشیٹ آپ کو کر دیتا ہوں، یہ چونکہ امپورٹنٹ ہے. سینکرونس میں کیا ہوتا ہے جی؟ جو میسیج جاتا ہے، سینڈر جو ہے وہ رسپانس کا، رپلائی کا ویٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. مثلا کلاس میں ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ کہتا ہے ٹیچر may I go to drink water. ٹھیک ہے. تو اسٹوڈنٹ ہیز ٹو ویٹ رسپانس آف دا ٹیچر. تو اس طرح کے کیسز میں اے سینکرونس میسیج یوز کیا جائے گا، سیمبل. اور جہاں پر ایسا میسیج ہے جہاں پر آپ کو نیکسٹ اینٹی کے رپلائی کا ویٹ نہیں ہوتا یا پھر آپ اس کو بادر نہیں کرتے، وہاں پر اے سینکرونس میسیج کو یوز کیا جا سکتا ہے. پھر میسیج ریٹرن میسیج کے لیے یہ سیمبل، پھر ڈفرینٹ سیمبلز ہیں. پھر یہ ہمارے پاس کچھ اور نوٹیشنز ہیں جو کہ کسی چیز کو ڈسکرائب کرنے کے لیے نوٹ ہم دے سکتے ہیں. کنٹینیوشن اگر ڈائیگرام ہماری بڑی ہے. پھر یہ ایک ہمارے پاس اگر کمبائنڈ فریگمنٹ، اگر 2-3 ایکٹیویٹیز کو کمبائن کیا گیا ہے تو اس کو ہم اس طرح سے ایک کمبائن فیکٹر سا بنا دیتے ہیں، درمیان میں ہم ایک ڈاٹڈ لائن لگا دیتے ہیں. تو یہ کچھ اس کی ڈائیگرام کی نوٹیشنز ہیں، سیکوینس ڈائیگرام کی. تو ان میں سے ہم جو ڈائیگرام ڈسکس کریں گے اس میں مزید ہم ڈیٹیل میں یہ نوٹیشنز کو دیکھتے ہیں. تو یہ دیکھیں، یہ ایک سیکوینس ڈائیگرام یہاں پر میں نے ایڈ کی ہے جو کہ آپ کی کورس کی بک میں سے ہی فگر 5.6 ہے، سیکوینس ڈائیگرام فار ویو پیشنٹ انفارمیشن. تو پیشنٹ انفارمیشن کی بات کی گئی تو اٹ مینس کہ اٹ بلانگس ٹو سمر ولا بک. تو یہ آپ دیکھیں، یہ ایک ڈائیگرام ہے. اس کو ویسے میں نے ڈیٹیل اس کی نیکسٹ سلائیڈ پہ ایڈ بھی کی ہے، لیکن جنرل آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ دیکھیں، یہ جو میڈیکل ریسیپشنسٹ ہے، یہ اس کی لائف لائن چل رہی ہے. اچھا، یہاں پر پیچھے ایک سیمبل رہ گیا تھا، امپورٹنٹ ہے، ایگزیکیوشن اکرنس. تو ایک تو ہے لائف لائن، پھر اس میں اس کی ہم ایگزیکیوشن اکرنس کو اس طرح کی سلم سی ریکٹینگل سے شو کر دیتے ہیں جو یہ بتاتا ہے کہ اس پیریڈ میں اس نے بڑا ایکٹیو کام کیا. مطلب یہ اس وقت سسٹم میں ایکٹیو رول پلے کر رہا تھا، کوئی نہ کوئی اس کی انٹریکشن جاری تھی. ٹھیک ہے. جس طرح سے میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ یہ پاور پوائنٹ سلائیڈز میں چلا رہا ہوں، تو یا پھر سمپل آپ دیکھیں، یہ آپ کو اسکرین پہ اگر میں یہ لیکچر ریکارڈ کر رہا ہوں تو اسکرین پہ آپ کو صرف یہ سمپل سی ایک پاور پوائنٹ کی سلائیڈ نظر آ رہی ہے، لیکن بیک اینڈ پہ کئی ایک کمپوننٹس وہ ورک کر رہے ہیں، کئی ایک ادر کمپوننٹس کی لائف لائن بھی چل رہی ہے. ایک ریکارڈر ہے وہ چل رہا ہے، اس کے علاوہ آپریٹنگ سسٹم کے کئی کمپوننٹس ورک کر رہے ہیں، انٹرنیٹ بھی چل رہا ہے ساتھ ساتھ. تو ایک کمپوننٹ کی لائف لائن میں جو اس کا ایکٹیو رول ہے وہ ہم اس ریکٹینگل سے، سلم سی ریکٹینگل سے ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو اس سسٹم میں جو میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں اس میں جو اس وقت جو ایگزیکیوشن اکرنس ہے، جو ایکٹیو رول ہے، وہ کس کا ہے؟ وہ پاور پوائنٹ کا ہے. ٹھیک ہے. باقی کمپوننٹس ان کی لائف لائن تو ہوگی، بٹ دیٹ کمپوننٹس آر ناٹ کرنٹلی ایکٹیو. وہ کرنٹلی ان کی ایگزیکیوشن مجھے نظر نہیں آ رہی. تو اس ڈائیگرام میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ میڈیکل ریسیپشنسٹ ہے، اس کی لائف لائن کوئی ہوگی جہاں سے شروع ہوئی ہوگی، اور یہ جو ہمارا ایگزیکیوشن یا کرنٹ ایکٹیو اس کی ایکٹیویٹی شو کی جاتی ہے، یہ ہم لائف لائن کے اوپر شو کرتے ہیں. دیکھیں لائف لائن کی لائن نیچے آپ کو نظر آ رہی ہیں.
تو یہ میڈیکل ریسیپشنسٹ ہے، تو وہ کوئی اور آبجیکٹ تھا سسٹم کا، کوئی ڈفرینٹ آبجیکٹس ہیں ان کے ساتھ انٹریکشن کر رہے ہیں اب، اور اس کے ساتھ ڈفرینٹ میسیجز ہیں. یہ میسیجز کیسے کیسے چل رہے ہیں، کیا کیا انٹریکشن ہو رہی ہے، کیسے کیسے رسپانس واپس آ رہا ہے، اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. پھر یہ دیکھیں، یہ ایک اور میں نے آپ کو پیکج دکھایا تھا کہ اس میں ڈفرینٹ جو انٹریکشنز ہیں وہ آلٹرنیٹیولی، یہ آلٹ کا مطلب ہے آلٹرنیٹیو، کہ ایک یہ کیس ہو سکتا ہے، ایک یہ دوسرا کیس ہو سکتا ہے. تو ایک آتھرائزیشن اوکے، اگر آتھرائزیشن اوکے ہوتی ہے یا آتھرائزیشن فیل ہوتی ہے تو دونوں کیسز اس نے دکھا دیے ڈائیگرام میں. تو بہرحال اس کو ہم ڈیٹیل میں مزید ڈسکس کرتے ہیں. یہ دیکھیں، سب سے پہلے یہ سٹارٹ کہاں سے ہوتی ہے، یہ اس کا سیکوینس ڈائیگرام انیشیٹ کہاں سے ہو رہی ہے. دا میڈیکل ریسیپشنسٹ ٹریگرز دا ویو انفو میتھڈ. تو یہ جو میڈیکل ریسیپشنسٹ ہے، یہ جو ایکٹر ہے ایکسٹرنل ٹو دا سسٹم، یہ ٹریگر کر رہا ہے، مطلب یہ کہ یہ انیشیٹ کر رہا ہے ویو انفو میتھڈ. اس نے یہ میتھڈ کال کیا، مائٹ بھی اس نے کوئی بٹن پریس کیا ہوگا سسٹم کے یوزر انٹرفیس کے اوپر، یا کوئی ڈراپ ڈاؤن مینیو ہوگا جہاں سے اس نے ویو انفو میتھڈ کو کال کیا ہوگا. بیک اینڈ پہ تو میتھڈ چل رہا ہے، لیکن فرنٹ اینڈ پہ میڈیکل ریسیپشنسٹ کو ہو سکتا ہے موبائل ایپ ہو تو اس کے اوپر اس نے کوئی کلک کیا ہو، ٹچ کیا ہو، یا اگر ویب سائٹ ہے تو اس کے اوپر کوئی بٹن کلک کیا ہو، کوئی لنک کے اوپر کلک کیا ہو. تو بہرحال اس نے ٹریگر کیا ہے کس کو، ویو انفو میتھڈ کو، ان این انسٹنس پی آف دا پیشنٹ انفو آبجیکٹ کلاس. تو یہ پیشنٹ انفو ایک آبجیکٹ کلاس تھی، اس کا انسٹنس تھا پی، آبجیکٹ تھا، اس کو اس نے ویو انفو میتھڈ ٹریگر کیا، اور ساتھ اس نے پیشنٹ آئی ڈی پرووائڈ کیا کہ اس پیشنٹ آئی ڈی کے ساتھ مجھے اس پیشنٹ کی انفارمیشن ویو کرواؤ. تو یہ جو کمپوننٹ تھا، یہ جو آبجیکٹ تھا جس کو ہم نے کہا پیشنٹ انفو آبجیکٹ، اس نے پھر فردر کانٹیکٹ کیا ڈیٹا بیس کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. دا انسٹنس پی کالز دا ڈیٹا بیس ڈی ٹو ریٹرن دا انفارمیشن ریکوائرڈ. اس نے ڈیٹا بیس ڈی آبجیکٹ کے ساتھ کانٹیکٹ کیا، اور ساتھ اس نے یوزر پیشنٹ میڈیکل ریسیپشنسٹ کی طرف سے پرووائڈ کی گئی پی آئی ڈی بھی، اور ساتھ یوزر آئی ڈی بھی دی. ٹھیک ہے. اب یوزر آئی ڈی مائٹ بھی اس کا میڈیکل ریسیپشنسٹ کا آئی ڈی ہو، یا یہ کہاں سے آیا ہو، اس کے بارے میں ڈیٹیل ابھی یہاں پر سیکوینس ڈائیگرام میں یعنی کہ ہم نہیں دیتے. تو یہاں سے نظر یہی آ رہا ہے کہ یہ میڈیکل ریسیپشنسٹ کا آئی ڈی ہے جس آئی ڈی کے ساتھ یہ لاگ ان ہوا ہے. تو پیشنٹ انفو آبجیکٹ نے ڈیٹا بیس کو کانٹیکٹ کیا کس کے ساتھ، پیشنٹ آئی ڈی، یوزر آئی ڈی، اور اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے کہ انفارمیشن پرووائڈ کرے. ٹھیک ہے. سپلائنگ دا ریسیپشنسٹ آئیڈینٹیفائر ٹو الاؤ سیکورٹی چیکنگ. تو یہ ریسیپشنسٹ کا آئیڈینٹیفائر بھی ہے، یو آئی ڈی بھی ہے. ٹھیک ہے. میڈیکل ریسیپشنسٹ کا آئی ڈی بھی ساتھ دیا تاکہ وہ اتھینٹیکیشن بھی ہو جائے کہ یہ ایک ویلڈ اتھورائزڈ یوزر انفارمیشن ڈیمانڈ کر رہا ہے. پھر یہ جو اگلے فیز میں جو ڈیٹا بیس نے آتھورائزیشن کی ہے، یہ دیکھیں. اب یہ دیکھیں، یہ جو ایگزیکیوشن لائف کی میں بات کر رہا تھا، یہ صرف اسی ٹائم میں یہ ایکٹیو رہا آتھورائزیشن فیکٹر. ٹھیک ہے. انفارمیشن جو آئی، یوزر آئی ڈی جو آیا، اس کو ڈیٹا بیس سے آتھورائز کیا گیا. اگر تو وہ یوزر آتھورائزڈ تھا تو اس کی آتھورائزیشن کا فیڈ بیک مل گیا کہ دس یوزر از آتھورائزڈ یوزر ود دس سسٹم. اس کا یوزر نیم پاسورڈ سسٹم میں موجود ہے، وہ ویریفائی ہو گیا ہے. جس طرح سے ہم فیس بک پہ، جی میل پہ اپنی اتھینٹیکیشن کرتے ہیں بائی گیونگ آر ای میل آئی ڈی اور آر یوزر نیم اینڈ پاسورڈ. تو آتھورائزیشن ہو گئی. اس کے بعد یہ پھر پیکیجے کا آ گیا. اگر تو آتھورائزیشن ہو جاتی ہے تو پیشنٹ انفو ریٹرن ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی. کہاں پہ؟ پیشنٹ انفو انٹرفیس پہ. یہ ڈیفینیٹلی ایک یوزر انٹرفیس ہوگا، جی یو آئی ہوگا، گرافیکل یوزر انٹرفیس ہوگا، اور اس یوزر انٹرفیس کے ذریعے سے جو میڈیکل ریسیپشنسٹ ہے وہ انفارمیشن کو دیکھ لے گا. بٹ اف آتھورائزیشن فیلز، ٹھیک ہے، آتھورائزیشن فیل ہوتی ہے تو پھر کیا آتا ہے؟ پھر جناب اسکرین پہ ایک ایرر ڈسپلے ہوگا. پھر پیشنٹ کی انفارمیشن نہیں آنی، پھر ایرر آنا ہے، یو آر ان آتھورائزڈ یوزر آف دا سسٹم. یا پھر کیا ہوگا کہ اس نے مائٹ بھی جو اپنا یوزر آئی ڈی ہے وہ غلط دیا ہو، یا پھر پیشنٹ آئی ڈی غلط دیا ہو. تو جو بھی ایک اپروپریٹ ایرر ہے وہ اسکرین پہ ڈسپلے ہو جائے گا. تو یہاں پہ اسکرین پہ کیا آنا ہے؟ ایرر آنا ہے کوئی بھی.
جو بھی اس کا ایرر آئے گا. اف آتھورائزڈ پیشنٹ انفارمیشن از ریٹرنڈ اینڈ اے فارم آن دا یوزر اسکرین از فلڈ ان, تو پیشنٹ انفارمیشن ایک فارم میں شو ہو جائے گی اگر آتھورائز ہو گیا. اف آتھورائزیشن فیلز دین این ایرر میسج از ریٹرنڈ. تو یہ سیکوینس ڈائیگرام کا سارا جو اس سیکوینس ڈائیگرام میں ریپرزینٹ کیا گیا وہ میں نے آپ کو بتا دیا. پھر اسی طرح سے اسی بک میں ایک اور سیکوینس ڈائیگرام ہے فگر 5.7 ہے جو کہ ٹرانسفر ڈیٹا کے بارے میں ہے. تو اس کو میں ڈیٹیل سے تو ڈسکس نہیں کروں گا, لیکن چیزیں آپ کو میں بتا دیتا ہوں. اس میں میڈیکل ریسیپشنسٹ کیا کر رہا ہے, یہ اگین ڈائریکٹ یہ پی آر ایس سسٹم جو ہمارا جو سسٹم تھا پیشنٹ ریکارڈ سسٹم غالباً اس کو لاگ ان کر رہا ہے. تو یہ اس کا اوکے کا میسج اگر یہ لاگ ان ہو جاتا ہے تو پھر یہ دیکھیں یہ پیشنٹ انفو آبجیکٹ کے ساتھ انٹریکٹ کر رہا ہے, انفارمیشن سینڈ انفو, ٹھیک ہے. اور پھر جو پیشنٹ انفو جو آبجیکٹ تھا وہ ڈیٹا بیس کے ساتھ انٹریکٹ کر رہا ہے. وہ پیشنٹ ریکارڈ سسٹم میں یوزر آئی ڈی کی انفارمیشن سیو کرنا چاہ رہے ہیں. پیشنٹ ریکارڈ سسٹم کو اپڈیٹ کرنا چاہ رہا ہے ود اسپیسیفک یوزر آئی ڈی, ٹھیک ہے. اور پھر یہاں پر اگر آتھورائزیشن ہو جاتی ہے, اگین آتھورائزیشن کمپوننٹ ہے, آتھورائزیشن اگر ہو جاتی ہے پھر کیا ہو رہا ہے, پھر یہاں پر انفارمیشن اپڈیٹ ہو جاتی ہے پی آر ایس میں پیشنٹ ریکارڈ سسٹم میں, ٹھیک ہے. اور اوکے کا میسج آتا ہے اور یہاں پر اوکے کا میسج پیشنٹ انفو اسکرین پہ ڈسپلے ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. بٹ اور دوسرا کیس یہاں پر کوئی ریجیکشن والا کیس نہیں ہے. یہاں پر ایک کیس ہے پیشنٹ انفارمیشن کا اور دوسرا ہے اپڈیٹ سمری. انفارمیشن پہلے بھی کہیں سیو ہوئی تھی لیکن اس وقت ہم سمری کو اپڈیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ بھی سیم تقریباً پروسیس ہے. سمری اپڈیٹ کے لیے یہ ریکویسٹ کرے گا ڈیٹا بیس کو یہ پیشنٹ انفو کمپوننٹ, اور اس کے بعد آتھورائزیشن چیک ہوگی اور اس کے بعد سمری جو ہے یہ اپڈیٹ ہو جائے گی. اور سمری کے لیے ایک سیپریٹ ایک یہ دیکھیں آبجیکٹ شو کر دیا, اور اس کی ٹائم لائن, اس کی لائف لائن اور اس کی ایگزیکیوشن جو ٹائم ہے وہ بھی شو کر دیا. اور ایکچولی ایٹ دا اینڈ جو پی آر ایس تھا وہ اپڈیٹ ہو گیا, ٹھیک ہے. اور اپڈیٹ اوکے کی انفارمیشن واپس جا رہی ہے. یہ یہاں تک جو مین ہماری یوزر اسکرین تھی اس تک جو اوکے کا میسج وہ آ گیا کہ آپ کی جو سمری ہے وہ اپڈیٹ ہو گئی ہے. تو یہ بھی ایک یوز کیس ڈائیگرام. تو آج ہم نے 2 یوز کیس ڈائیگرامز دیکھی, اور دو ہم نے انٹریکشن ڈائیگرام دیکھی جو یو ایم ایل کی موسٹ امپورٹنٹ ڈائیگرامز ہیں. ایک یوز کیس ڈائیگرام تھی اور ایک سیکوینس ڈائیگرام تھی, اور یہ دونوں ڈائیگرامز بہت امپورٹنٹ ہیں. تو ابھی ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو سم ٹائم ایٹ دا اینڈ آف مائی لیکچر یہ ریکویسٹ بھی کرتا ہوں کہ یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں, اور اس چینل پہ اور بھی کچھ اس سبجیکٹ کے علاوہ بھی ویڈیوز آپ کو انفارمیٹیو ملیں گی انشاءاللہ, ٹھیک ہے. تو اس وقت ویسے کوئی سبجیکٹ چل بھی رہے ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی انفارمیشن آپ کو ملتی رہے گی. اور اگر آپ کا کوئی کویشچن ہے تو وہ آپ اپنی ڈیزگنیٹڈ ٹائم میں بھی پوچھ سکتے ہیں, ادروائز بھی آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. تو فار دس یہ ہمارا آج کا لیکچر کمپلیٹ ہے. تو فار نیکسٹ لیکچر انٹل نیکسٹ لیکچر اٹ از انف. ٹیک یور بیسٹ کیئر. اللہ حافظ.